ہے میرے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور جب کرم آقا کا ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے، جب کرم آقا کا ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے، اور مدینے میں دوبارہ جانا ہو مجھ غم کے مارے کا، مدینے میں دوبارہ جانا ہو مجھ غم کے مارے کا، زہرا کے بابا کو حال غم سب اپنا سنائیں، زہرا کے بابا کو حال غم سب اپنا سنائیں گے، جب کرم آقا کا ہوگا مدینہ سب مل کے جائیں، قسم محمد کے خدا کی کیا دلکش ہوگا وہ منظر، قسم محمد کے خدا کی کیا دلکش ہوگا وہ منظر، قبر میں میری قبر میں میری حسنین کے نانا تشریف لائے، قبر میں میری حسنین کے نانا تشریف لائیں گے، اور ایک صف میں کھڑے ہوں گے حشر میں نیک و مجرم، ایک صف میں کھڑے ہوں گے حشر میں نیک و مجرم، حشر میں مصطفیٰ کملی میں جب سب کو چھپائیں، حشر میں مصطفیٰ کملی میں جب سب کو چھپائیں گے، جب کرم آقا کا ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے، اور عشق نبی سے سرسار جب عامر تیرا دل ہوگا، عشق نبی سے سرسار جب عامر تیرا دل ہوگا، تیرے گردش
کہ ستارے بھی جگمگائیں گے تیرے گردش کے ستارے بھی جگمگائیں گے تمنا ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے جب کرم آقا کا ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہدی وموعظۃ للمتقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرت مصری فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا فرما رہا ہے تو اپنے کانوں کی اس کی سماعت کے لیے خالی کر دو، یعنی متوجہ ہو جاؤ، ہمتن گوش بجاؤ۔ اس کے بعد جو ارشاد ہونے والا ہے میں اس میں جو حکم ہوگا جس کو بجا لانا ہوگا، ممانعت ہوگی کہ جس کے اجتناب ضروری ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ لذت جو خطاب اندر سے حاصل ہوتی ہے وہ عبادت کی مشقت اور کلفت اور دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں یا حرف ندا ہے، کیا ندا، یعنی اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے سننے کے لیے کہ میں تمہارے لیے کوئی پیغام بھیج رہا ہوں، میں تمہارے لیے کوئی مہینہ بھیج رہا ہوں، کیونکہ 11 مہینے ہیں۔ تو اللہ نے کسی کو اپنا مہینہ نہیں کہا بلکہ ماہ رمضان المبارک کو اپنا مہینہ کہا۔ تو اب اس میں جو ماہ رمضان کی قدر نہ کرے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث شریف ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ماہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرتی رہے۔ جب یہ امت ماہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنا چھوڑ دے گی اس وقت یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی، یہ بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ آج حال ہمارا کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہی تو ہوا ہے، ہم نے ماہ رمضان المبارک کا روزہ تو رکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانا غیوب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے روزہ رکھا اور اس نے پرہیزگاری اختیار نہ کی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا، تو اللہ کو اس کا بھوکا رہنا، اس کا پیاسا رہنا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا روزدار نہیں چاہیے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہر عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، اس کے عوض جنت عطا کر دے گا۔ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ بخشنے پہ آئے گا تو جنت عطا کر دے گا،
نمازیں اگر مقبول ہوں گی اس کے عوض ثواب ملے گا، لیکن روزے کی جزا نہ ثواب ہے نہ جنت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حشر میں دیدار ہوگا۔ کس طریقے سے دیدار ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم اللہ کا دیدار کرو گے حشر کے دن۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دیدار رب کا کس طرح سے ہوگا؟ اے اللہ کے حبیب ہم کس طرح سے دیکھیں گے؟ کہا جس طرح سے تم آج چاند کو بے تکلف دیکھتے ہو اسی طرح سے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھو۔ یہ روزدار کے لیے فضیلت ہے، روزدار کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے اس میں وہ جھوٹ بولنا بھی چھوڑ رہا ہے، اس میں وہ غیبت کرنا بھی چھوڑ رہا ہے، اپنے قدم کو اس جگہ سے بھی روک رہا ہے جہاں وہ گناہ ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھ کو چوری ڈکیتی سے کسی کو ایذا تکلیف پہنچانے سے روک رہا ہے، تو میرے پیارے عزیزوں اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70,000 سال کی مسافحت پیدا کر دیتا ہے، دوری پیدا کر دیتا ہے۔ میرے پیارو اپنے آپ میں ہوش کے ناخن لو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تمہیں اس لیے عطا کیے گئے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ 11 مہینے تم پرہیزگار نہیں بن پا رہے، لیکن اللہ کا جب مہینہ آیا ہے تو اب تم کو موقع ملا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، خدا سے جڑ جاؤ، رسول سے جڑ جاؤ۔ یہ بھوک کھانا بچانے کی مہم نہیں ہے کہ غلہ بچ جائے گا، بھوکے رہو گے دن بھر تو ایک ٹائم کھاؤ گے نہیں، لیکن دوسرے ٹائم اس سے زیادہ کھا لیتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کو بڑھا دیا کرتا ہے ماہ رمضان المبارک۔ جب رزق بڑھتا ہے اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، رزق ایسا بڑھاتا ہے جس میں تمام نعمتوں کو شامل کر دیا کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ایسا بابرکت ایسا رحمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جب بندے کا رزق بڑھاتا ہے تو وہ ایسا رزق بڑھاتا ہے کہ جو سال بھر تلک کی تم پھل کھانے میں اگر مہنگا ہے تو اس کو نہیں کھاؤ گے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ غریب سے غریب کے دسترخوان کو بھر دیا کرتا ہے۔ غریب سے غریب کے گھر میں وہ پھلوں کی بوچھار آ جاتی ہے، کیوں؟ دودھ کی بوچھار آ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے رزق کو کشادہ کر رہا ہوں، اور تمہیں میرا محبوب حکم دے رہا ہے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو، بڑھا دو اپنے گھر والوں کے لیے، تو تم اس میں بڑھاؤ گے، تم کو صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا کر دے گا۔ دسترخوان کو وسیع کرو گے تو، اور وہ اسم اندار جو منادی معلوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا حرف تنبیہہ ہے، منادی کو اس تنبیہہ میں ندا کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یعنی بلایا جاتا ہے کہ سنو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف۔ راوی حدیث عزتہ نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ ان دونوں کے ایام بعض کیوں کہتے ہیں، کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کا جسم اقدس تمازت آفتاب سے جل گیا۔ کیا تمازت کسے کہتے ہیں؟ دھوپ کی تپش کو۔ تمازت آفتاب سے جل گیا۔ آدم پیغمبر علی نبینا، ہم سب کے باپ آدم، ان کا جسم اقدس دھوپ کی تپش سے کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے جب جنت میں تھا تو میں تو بہت سفید تھا، یا اللہ یہاں آیا تو میں کالا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کالا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کالا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کا جسم پھر گورا ہو جائے گا۔ حضرت آدم نے کہا کیسے؟ تب آپ سے کہا گیا کہ آپ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کریں، ہر مہینے کی 13، 14، 15۔ یہی تو اولیاء کرام کا معمول رہتا ہے، 13، 14، 15 تو کبھی نہیں چھوڑتے وہ، اسی لیے تو نور پیدا ہوتا ہے۔
آپ آدم کو ملا وہی نور اللہ والوں کو ملتا ہے. تو اس کے سبب ان دنوں کو ایام بعث کہتے ہیں. بس حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جن پر 3 روزے فرض ہوئے تھے. حضرت حسن بصری اور دوسرے علماء مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ الذین من قبلکم سے مراد نصارہ ہے. ہمارے روزے نصارہ کے روزوں سے اس لیے مشابہہ ہیں. نصارہ اور مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ اور ان کی تعداد یکساں تھی، پر ان پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، مگر سخت گرمی اور سخت سردی میں روزے رکھنا ان پر بہت دشوار تھے. پھر روزے سفر کی حالت اور کسب معاش میں بھی خلل انداز ہوتے تھے. اس لیے ان علماء قصاصین اور سرداروں نے باتفاق رائے یہ طے کر لیا کہ ہر سال سردی اور گرمی کے موسم کے درمیان موسم بہار جو ہوتا ہے، بیچ کا موسم، گلابی موسم جو ہوتا ہے، روزوں کا وقت مقرر کر لیا ہے. چنانچہ انہوں نے موسم کی بہاروں کو موسم قیام ٹھہرا لیا. انہوں نے جو یہ تبدیلی کی تھی اس کے کفارے میں 10 روزے زیادہ کر لیے، یعنی بڑھا لیے تھے، 40 کر لیے. اسی طرح سے ان کے 40 روزے ہو گئے. کچھ مدت کے بعد عیسائیوں کا بادشاہ درد دہن کی بیماری میں مبتلا ہوا. اس نے اللہ تعالی سے منت مانگ لی کہ اگر اسے شفا ہو جائے تو وہ اس تعداد میں 7 دن کا اضافہ کر دے گا، 40 سے بھی اور 7 بڑھا دے گا. چنانچہ اس کے حکم سے 1 ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا. اس کے بعد بادشاہ کے بجائے پورے 50 دن کے روزے کر دیے گئے. مجاہد فرماتے ہیں کہ جب ان میں وبا پھیلی اور بہت سے لوگ مر گئے تو بادشاہ نے کہا روزوں کی تعداد بڑھا دو. اسی طرح لوگوں نے 10 بڑھائے، پھر اس کے بعد 10 بڑھا لیے. شفعی فرماتے ہیں کہ اگر میں تمام سال روزے رکھتا ہوں تو ایک شاہ نہیں معلوم رکھتا کہ اس کی وجہ سے یہ ہماری طرح نصارہ بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. انہوں نے ان روزوں کے موسم بہارا میں کر دیا، یعنی رمضان کو دوسرے موسم میں تبدیل کر لیا، کیونکہ گرمی کے زمانے میں تو یہ گن کر 30 روزے رکھ لیا کرتے تھے. اس کے بعد جب دوسرے لوگ آئے، دوسری نسل، اور تو ان کو اپنی طاقت پر بڑا اعتماد تھا تو انہوں نے رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے کرنا شروع کر دیے. اسی طرح سے ان کے بعد آنے والوں نے اگلے والوں کی پیروی میں 1-2 روزے کا اضافہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورے 50 دن کر لیے. آیت کما کتب علی الذین من قبلکم کا مطلب یہی ہے، اور لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون کے معنی ہے کہ تم کھانے پینے اور جمع سے ان ایام میں باز رہو. کیا رہو؟ کھانے پینے سے باز رہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی ماہ رمضان المبارک میں قرآن عظیم کیا ہوا؟ عطیہ بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، مجھے آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ المبارک کے معنی میں کچھ شک پیدا ہوتا ہے. آیات کے معنی ہے کہ ہم نے قرآن کو برکت والی راتوں میں اتارا، اور قرآن مجید تو تمام مہینوں میں اترا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُرْآنًا فِرْقَةُ لِقَرَاءَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى الْمَخْسِنِ، ہم نے قرآن کو جدا کر کر کے اتارا. آپ وقفے کے بعد لوگوں کو سنائیں. پس جب مختلف اوقات میں اس کا نزول ہو تو ایک شب قدر میں پورا قرآن یک بار کی لوح محفوظ سے اترا تھا، اور آسمان دنیا میں بہت بیت العزت میں رکھ دیا گیا تھا. پھر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں حضرت جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترتا رہا.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا اقسم بمواقع النجوم کا مطلب یہی ہے کہ داؤد بن ابو ہند نے کہا کہ میں نے شعیبی سے دریافت کیا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو کیا آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک برسوں میں نازل نہیں ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قرآن برسوں میں ہی نازل ہوا۔ البتہ جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا قرآن دہراتے تھے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کو جس قدر اور جتنا منظور ہوتا، محکم اور بے قرار رکھتا، جتنا حصہ اللہ کو منسوخ کرنا ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دیتا۔ شہاب الدین طارق نے روایت حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں میں صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت ماہ رمضان کے جمعے کی راتوں میں نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ماہ رمضان کی 18ویں شب کو اتاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید رمضان المبارک کی 14 تاریخ کو اتارا۔ اس کے بعد یعنی نزول قرآن کے مہینے کی تشریح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صفت بیان فرمائی، وہ ہدی للناس ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے والا، یعنی حلال اور حرام اور احکام روشن دلیلیں ہیں، اور وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا۔ ماہ رمضان کے فضائل و خصائص ابو نصرہ نے بلا سناد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کو روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کے گناہ بخش دیے گئے، اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی، اور